اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں بخت نصر کے حالات اور افشورس کی گورنری کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ بخت نصر، یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بخت نصر یا بخت رشا جس نے بنی اسرائیل سے جنگ کی، یہ اجمی شخص تھا۔ اس کے والد کا نام جوزز تھا۔ یہ 300 سال سے زیادہ عرصے تک زندہ رہا۔ یہ یستاسب کے والد لہراسب کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ لہراسب نے اسے شام اور بیت المقدس کی طرف بھیجا تاکہ وہ وہاں سے یہودیوں کو نکالے۔ یہ وہاں گیا اور پھر واپس آیا۔ پھر لہراسب کے بعد یہ یشتاسب کی خدمت میں رہا۔ اس کے بعد یمن کے پاس رہا۔ اس وقت بہمن بلخ، جسے الحسنہ بھی کہتے ہیں، میں رہتا تھا۔ اس نے بخت نصر کو دوبارہ بیت المقدس کی طرف بھیجا تاکہ وہاں سے یہودیوں کو جلا وطن کرے۔ بخت نصر کا شام جانا۔ بخت نصر کو شام بھیجنے کا سبب یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں نے بہمن بادشاہ کے قاصدوں کو قتل کیا۔ جب بہمن کو اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے بخت نصر کو بلا کر اسے بابل کا حکمران بنایا، پھر اسے بیت المقدس اور شام کے علاقے میں جانے کا حکم دیا اور اسے یہودیوں کو قتل کرنے اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنانے کا حکم دیا، اور اسے مملکت میں سے اپنے پسند سے دارایوش بن میدی کو کہ ماضی بن یافس بن نو کی اولاد سے تھا اور بخت نصر کا بھتیجا تھا، اسے منتخب کیا۔ اس کے علاوہ بیت المال کے خازن کیرش کیگوان اور اس کے بیٹے اپشو پرش بن کیرش اور لہرام بن کیرش کو منتخب کیا، اور ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ اور خاص لوگ شامل کیے گئے، اور ان میں ہر ایک کے ساتھ 300 آدمی ملائے۔ اس کے علاوہ سرکاری فوج سے 50,000 آدمی لیے۔ بادشاہ نے اسے مناسب حال جنگ کرنے کی اجازت دی، اور پھر اس کے ساتھ بابل آیا اور وہاں 1 سال تک لشکر تیار کراتا رہا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مسلح جماعت تیار ہو گئی۔ فوج میں سے ایک بہت بڑی مسلح جماعت تیار ہو گئی۔ فوج میں سخاریب کا وہ بیٹا بھی شامل تھا جس نے حزقیہ بن آحاز سے جنگ کی۔ حزقیہ وہ بادشاہ ہے جو شعیہ علیہ السلام کے دور میں شام اور بیت المقدس کا حکمران تھا، اور سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ بخت نصر کا نسب نامہ۔ بخت نصر کا نسب نامہ یہ ہے: بخت نصر بن نیوز لادان بن سخاریب بن لابیہ بن سلامون بن داود بن تامی بن حامل بن حرمان بن خدی بن حمول بن درمی بن کمائل بن ساما بن زغمہ بن غرود بن کوشی بن حام بن نو علیہ السلام۔ بخت نصر کا بیت المقدس آنا۔ بیت المقدس آنے کا سبب یہ تھا کہ حزقیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے اس کے دادا سخاریب سے جنگ کی تھی۔ اسی کو ہیلا بنا کر اس نے بہت بڑا لشکر بیت المقدس کی طرف بھیجا اور خود بھی پیچھے آیا۔ جب دونوں کے لشکر آپس میں ملے تو جنگ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخت نصر کی مدد کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سزا دینے کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ جب بخت نصر نے انہیں قید کیا، بیت المقدس کو شہید کیا اور بابل واپس لوٹ آیا، اس وقت اس کے ساتھ بنی اسرائیل کا بادشاہ یویاہن بن یوکیا قیم بھی تھا، جو کہ سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور یہ اپنے چچا متینہ کے بعد بادشاہ بنا۔ اس نے اس کا نام مرکیہ رکھا تھا۔ بخت نصر کا مرکیہ پر حملہ۔ بخت نصر واپس بابل آ گیا اور مرکیہ وہیں ٹھہر گیا، تو مرکیہ نے بخت نصر کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے بخت نصر نے ایک بار پھر حملہ کیا، شہر اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا اور مرکیہ کو باندھ دیا، اور اسی حالت میں اسے بابل لے آیا، اس کے بیٹے کو ذبح کیا اور اس کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں ڈالی، اور بنی اسرائیل کو بھی ساتھ لایا۔ بنی اسرائیل ایک عرصے تک بابل میں رہے اور پھر واپس لوٹ گئے۔
بخت نصر کا غلبہ اس کی موت تک رہا، جو 40 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ بخت نصر کا جانشین۔ بخت نصر کے بعد اس کا بیٹا المروخ بادشاہ بنا۔ اس کی حکومت 23 سال تک رہی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بلتشار بن المردوخ بادشاہ رہا۔ جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے امور میں کچھ تبدیلی کی، چنانچہ اس نے بہمن کو معدوم کر دیا اور اس کی جگہ پر بابل اور اس کے گرد و نواح میں داریوش المازوی کو گورنر بنایا۔ یہ تبدیلی اس وقت عمل میں آئی جب وہ مشرقی ممالک میں جا رہا تھا۔ پھر یہ بھی قتل ہو گیا تو اس کی جگہ بہمن بادشاہ بنا، تو اس نے داریوش کو معدول کر کے اس کی جگہ کیرش کو گورنر بنایا۔ اسرائیلیوں کو نجات۔ کیرش نے بہمن سے سفارش کی کہ وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے اور وہ جہاں رہنا چاہے انہیں وہیں رہنے کی اجازت دے دے۔ یہ انہیں اپنی سرزمین شام کی طرف جانے دے اور جسے وہ پسند کریں اسے ان پر حکمران بنا دے۔ چنانچہ بہمن نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے دانیال کو اپنے لیے پسند کیا تو اس نے ان پر حکمران بنا دیا۔ کیرش کی حکومت بابل اور اس کے گرد و نواح میں 3 سال تک رہی۔ بخت نصر کے انتقال سے لے کر کیرش کے انتقال کا زمانہ 70 برس کا ہے، جس میں بیت المقدس ویران رہا، اور یہ سب بخت نصر کی حکومت کے آغاز و اختتام اس کی اولاد کیرش کے دور حکومت پر مشتمل ہے۔ اخشورش کی گورنری۔ کیرش کے بعد بابل اور اس کے گرد و نواح کے لیے بہمن نے اپنے رشتہ دار اخوارش بن کیرش کو منتخب کیا، اور وہ عالم کے لقب سے پہچانا جاتا تھا۔ اخشورش ان 4 آدمیوں میں سے ہے جنہیں بخت نصر نے شام جاتے ہوئے منتخب کیا تھا۔ اخشورش کامیاب ہو کر بخت نصر سے بہمن کے پاس آیا۔ اس نے اسے بابل اور اس کے گرد و نواح کا گورنر بنایا۔ گورنر کیوں بنایا گیا؟ اس کے گورنر بننے کا سبب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بہمن کی طرف سے ایک شخص ہندوستان اور سزا کے علاقے کا حاکم تھا جس کا نام کرارد تھا۔ اس نے بہمن کی مخالفت کی اور اس کے پاس 6 لاکھ فوج بھی تھی۔ اس وقت بہمن نے اخشورش کو گورنر بنایا اور اسے کرارد شیر کے مقابلے میں بھیجا۔ اخشورش نے اس سے مقابلہ کیا، اسے اور اس کے بہت سے ساتھیوں کو قتل کیا۔ مزید علاقوں کی گورنری۔ بہمن نے اس کی گورنری کی حدود میں اضافہ کر دیا اور کئی شہر مزید دے دیے۔ وہ سوس میں اترا، وہاں بہت سے سرداروں کو جمع کیا اور ان کی گوشت اور شراب سے ضیافت کی۔ اب اس کا دائرۂ حکومت بابل سے لے کر ہندوستان، حبشہ اور سمندر کے قریبی علاقوں تک پھیل گیا تھا۔ اس نے ایک فوج تیار کی جس میں 120 کمانڈر تھے، اور ہر کمانڈر کے ماتحت 1000 بہادر جنگجو تھے کہ ان میں سے ہر جنگجو 100 آدمیوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس نے بابل کو دارالخلافہ بنایا، البتہ اکثر اوقات سوس میں رہتا تھا۔ اخشورش کی شادی۔ اخشورش نے بنی اسرائیل کی ایک عورت اشتر سے شادی کی۔ اشتر کی پرورش اس کے چچا داد بھائی مروخی نے کی تھی، جو اس کا رضاعی بھائی بھی تھا، اس لیے کہ مروخی کی والدہ نے اشتر کو دودھ پلایا تھا۔ اس سے شادی کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کے اندر وشتہ نامی عورت رہتی تھی جو بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی۔ اخشورش نے اسے حکم دیا کہ وہ باہر نکلے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور حسن و جمال کو پہچانیں، لیکن اس نے نکلنے سے انکار کر دیا تو اخشورش نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس قتل کی وجہ سے بہت خوف و ہراس پھیل گیا، چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کی ساری عورتوں کو اس کے سامنے کر دیا۔ ان میں سے اسے اشتر پسند آئی اور اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ اخشورش کا دین بنی اسرائیل قبول کرنا۔ نصارہ کا خیال ہے کہ جب اخشورش بابل جا رہا تھا تو اس وقت اشتر سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کیرش رکھا گیا۔ اخشورش کی حکومت 14 سال رہی۔ اس نے مروخی سے تورات پڑھی اور بنی اسرائیل کے دین میں داخل ہو گیا۔ دانیال علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں جیسا حتیہ، سیشائل اور آزریہ وغیرہ سے دینی احکام سیکھے۔ انہوں نے اخشورش سے بیت المقدس جانے کی اجازت چاہی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میرے پاس 1000 نبی بھی ہوں تو میں زندگی بھر ان کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے دانیال علیہ السلام کو قاضی مقرر کیا اور اسے تمام معاملات، خصوصاً بیت المقدس سے آئے وہ خزانے جنہیں بخت نصر لے کر آیا تھا، اس کا نگران بنایا۔
اور انہیں واپس کرنے کا حکم دیا۔ بیت المقدس کی تعمیر شروع ہو گئی اور اس کی تکمیل کیرش بن اخشورس کے دور میں ہوئی۔ کیرش کا دور حکومت 22 سال پر مشتمل تھا۔ اس کے دور حکومت میں بہمن اور خمانی اس کے اوپر کے حکمران رہے۔ جب کیرش کی حکومت کے 13 سال پورے ہوئے تو بہمن کا انتقال ہو گیا اور خمانی کے دور حکومت میں 4 سال تک گورنر رہا اور کل عرصہ حکومت 22 سال تھی۔ یہ تفصیل ان واقعات سے متعلق تھی جو بخت نصر، بنی اسرائیل اور ان کے درمیان جنگی حالات وغیرہ کے بارے میں تھی۔